أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین. معزز ذمہ داران مسجد عالیہ اور سامعین محترم، جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے عنوان سماعت فرمایا، موجودہ حالات میں امت مسلمہ کا لاہی عمل، اس عنوان کے تحت چند گزارشات آپ کے ذہن سامنے رکھنا ہے. بنیادی طور پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے. اس کا بنیادی مقصد قرآن مجید یہ بات بتاتا ہے کہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ زمین پر عدل و انصاف کا قیام ہو اور انسانوں کے درمیان جو مسائل ہیں ان مسائل کا منصفانہ حل انسان کو مل جائے. نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اہم روایت ہمیں ملتی ہے کہ جب مکہ مکرمہ سے صحابہ اکرام نکل کر کے اس وقت کے جو سپر پاور تھا فارس، جسے آج ایران کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو سپر پاور تھے. ایک سپر پاور رومن امپائر تھا، دوسرا ایرانین امپائر تھا. تو ایرانین امپائر جو ہے اس زمانے کا سب سے بڑا سپر پاور مانا جاتا تھا. جب حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے دربار میں جب پہنچے اور وہاں پورا دربار سجا ہوا ہے، ایسے میں رستم ایران نے ایک اہم ترین سوال ان سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم لوگ تو ڈیزرٹ کے رہنے والے ہو، صحرا نشین ہو، بوریا نشین ہو، تمہارے پاس کوئی تہذیب، کوئی تمدن نہیں ہے، کوئی سویلائزیشن نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی جو ہے باضابطہ کوئی حکومت نہیں ہے. آخر کس طریقے سے اس ریگستانی علاقوں سے نکل کر کے اس وقت کا جو سپر پاور ہے اس کے دربار تک تم پہنچ گئے؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جہاں پر ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اطمینان کے ساتھ رستم ایران کو جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ یقیناً ہم جو ہے صحرا کے لوگ ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک نبی آئے ہیں جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انہوں نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں وہ تعلیمات بنیادی طور پر یہ ہیں کہ اللہ نے ہمیں بھیجا اس لیے ہے کہ لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ رب العالمین کی بندگی میں دیں. ظاہر بات ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا میسیج
بظاہر نظر آتا ہے، لیکن ایران کے دربار کو ہلا دینے کے لیے یہ چیز کافی تھی، اس لیے کہ دنیا میں جو سپر پاور ہوتے ہیں وہ اپنے ہی جیسے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت انسانوں کو اپنا غلام بناتے ہیں، اور یہی کچھ ایرانین امپائر میں بھی ہو رہا تھا، اور یہی کچھ جو ہے رومن امپائر کے اندر بھی ہوتا تھا۔ تو اس موقع پر اس کے دربار میں ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی وہ یہ کہ ہمیں جو پیغام ملا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالیں اور اللہ کی بندگی میں دیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ اتنا خطرناک تھا کہ اس وقت ایران کے دربار ہل گیا اور کہا کہ یہاں تو ہماری حکومت ہے، یہاں پر جو افراد ہے وہ ہمارے حصے میں ہیں، لیکن کیا تم انہیں بھی نکال کر کے لے کے چلے جاؤ گے؟ تو ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، کہ ہم تمہاری حکومت چھیننے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم انسانوں پر اپنی دبدبہ، اپنی حکومت، اپنے قوانین کو انسانوں پر نافذ کرنا چھوڑ دو، اور اللہ نے جو قانون تمہارے لیے بنایا ہے اس قانون کو انسانوں پر نافذ کرنے کی کوشش کرو۔ ہم انسان کی جگہ انسان کو بدلنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ انسان کے ذہن کو، اس کی فکر کو، اس کی بندگی کو چینج کرنے کے لیے آئے ہیں کہ وہ انسانوں کا غلام نہ بنے، بلکہ انسانوں کا جب غلام بنتا ہے تو انسانوں کے درمیان بہت سے کیٹیگریز بنتے ہیں، کوئی اعلیٰ ذات کا ہوتا ہے، کوئی درمیانی ذات کا ہوتا ہے، کوئی اور نچلی ذات کا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے انسانی جو تفریق ہے، اس پورے تفریق کا خاتمہ کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ جب اس سوال یہ پیدا ہوا کہ اصل میں انسانوں کی غلامی سے اللہ کی بندگی میں یا اللہ کی غلامی میں لانے کا مطلب کیا ہے، تو اس کا سیدھا سادہ جواب ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ تمام ادیان باطلہ جو ظلم پر قائم ہیں، یعنی انسانوں کے درمیان جتنے مذاہب اس وقت دنیا میں اسلام کے علاوہ پائے جاتے ہیں، ان سارے چیزوں کا آپ گہرائی سے اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے یہ بات بہت کلیئرٹی کے ساتھ آئے گی کہ یہ سب ظلم پر مبنی ہے، کہ انسانوں کا استحصال جہاں پر ہوتا ہے، انسانوں پر جبری طور پر انسانی قوانین کو زبردستی ٹھونسا جاتا ہے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ تمام ادیان جو مظالم ہیں اس سے نکال کر اسلام کے عدل کے تحت، اسلام کے انصاف کے تحت، اسلام نے جو قانون دیے ہیں اس کے تحت لانے کا کام ہے۔ یہ قول دعوت اسلامیہ اور رسالت کے مقاصد کو بہت واضح طور پر پیش کرتا ہے کہ انسانوں کے درمیان اصل اسلام کا پیغام کیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندگی رب کا مطلب کیا ہے؟ بندگی رب کا مطلب ہے انسان پوری زندگی کو اللہ کے احکام اور اس کے رضا کے تابع کر لے، یعنی آدمی کی جو سوچ ہے، اس کی فکر ہے، اس کا ظاہر ہے، اس کا باطن ہے، اس کا دل و دماغ کی اعمال ہیں، اس کے اعمال اور اس کے افکار ہیں، یہ ساری چیزیں اس دین کے مطابق، اس طریقے کے مطابق ہو جائے یا اس قانون کے مطابق ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے وضع کیا ہے۔ جس کو قرآن مجید نے کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین یا پسندیدہ طریق زندگی اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ پھر قرآن مجید نے یہ بات بھی واضح کی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر تم اسلام کے سوا کوئی اور طریقے زندگی کو اگر تم اپناؤ گے تو ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ یعنی ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقے زندگی میں گزار کر کے وہ نجات پا جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ نجات کے لیے لازماً یہ ہے کہ اللہ کو الہ واحد ماننا پڑے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں کے لیے جو کتاب دی گئی ہے، قرآن مجید ہے، اس کو اپنی زندگی کا گائیڈ لائنس ماننا پڑے گا، اور یہ بات ماننی پڑے گی کہ یہ دنیا ہی اصل سب کچھ نہیں ہے، ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد اس زندگی کا پورا حساب کتاب دینا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو سورہ انعام کی آیت نمبر 162 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہو جائے۔
گویا کہ انسان کی سوچ، اس کی سمجھ، اس کے دل و دماغ کی کیفیت، اس کی معلومات، اس کا عمل، یہ ساری چیزیں اللہ کے دین کے تابع ہو جائے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ انسان جو ہے یہ صرف یہ زبان سے کہنے والا نہ ہو، بلکہ فکر کے ساتھ ساتھ اس کا عملی طور پر بھی اس کے دین کے مطابق ہو جائے، یعنی اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ یعنی آئیڈیالوجی، اس کی زندگی، اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کی تہذیب، اس کا تمدن، اس کا سویلائزیشن، اس کے جو ہے یہ ساری چیزیں اسی کے اسلام کے مطابق ہوں۔ آداب اور رکھ رکھاؤ کے اندر، مقاصد کے اندر، انسانوں کی نیتوں کے اندر، انسانوں کی خواہشات، انسانوں کے طرز زندگی، یہ سب اسی کے مطابق ہو جائے۔ حتیٰ کہ یہاں تک روایات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسانوں کا رویہ، ایک انسان سے دوسرے انسان کا جو سلوک ہے یہ بھی اسی مزاج کے مطابق ہو جائے، اس کی اقدار، اس کے جو ویلیوز ہیں وہ بھی اس دین کے مطابق ہو جائے، اس کے رجحانات بھی اس کے مطابق ہو جائے، اور اس کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے کوئی اور چیز نہ ہو، بلکہ موٹیویٹ کرنے کے لیے اس کو صرف ایک چیز چاہیے، وہ یہ ہے کہ اس زندگی کے اندر انسان جو کچھ بھی کرے اس سے اللہ کی رضا حاصل ہو اور آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے۔ یعنی آدمی سارا کچھ کام کرے اور اللہ سے راضی نہ ہو اور آخرت میں ناکام ہو جائے تو اس کی ساری زندگی کا کرایہ کرایہ بیکار ہو جاتا ہے۔ تو جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے وہ اللہ کے لیے کرے، اور اللہ کے لیے اس لیے کرے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے اور اس کے نتیجے میں جو ہے آخرت میں کامیابی مل جائے۔ حتیٰ کہ اس کے اوپر مزید تفصیل کے ساتھ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ذاتی نظریات یعنی پرسنل آئیڈیالوجیز جو کہیں، اس کے اندر بھی انسانوں کے درمیان جو آئیڈیالوجیز پائی جاتی ہیں ان آئیڈیالوجیز کی اصلاح بھی اسی دین کے مطابق کی جاتی ہے، اور اسی اصلاح کے لیے مسلسل جدوجہد کرنے کا نام اسلام ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک دن آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار کر لے اور اس کے بعد وہ اسلام پر قائم رہے، یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ انسانی جذبات ہے، انسانی خواہشات ہے، انسانوں کی ضرورتیں ہیں، اور اس کی وجہ سے انسانوں کے درمیان ایمان اترتا اور چڑھتا رہتا ہے، اور اس کے تفکرات میں، اس کی سوچ میں، اس کے جذبات میں، اس کی عقائد میں، پسند اور ناپسند کے اندر بہت سی چیزیں غلط ملت ہوتی رہتی ہیں۔ تو بار بار اس کی طرف رجوع کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی طرف رجوع کر کے اپنے آپ کی اصلاح کرتے چل جائے، اور اس بات کی پوری کوشش کرے کہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال سکے۔ ایسا نہ ہو کہ اسلام کو اپنی مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے، بلکہ اسلام کو کہ دین کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرے، اپنے باطن کو اللہ کے احکام کے مطابق سنوارے، اور یہ ایک زندگی کا نہ ختم ہونے والا عمل ہے، یعنی زندگی کی آخری سانس تک یہ مسلسل جدوجہد کا نام ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے یہ بات فرمائی کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو سکتا ہے کہ آدمی بہت دن تک اچھے کام کرتا رہے، نیکی پر ہمیشہ عمل کرتا رہے، لیکن عین حالت موت کے قریب میں جا کر کے کوئی غلط کام کر جائے، کوئی ایسا کام کرے جو اللہ کو ناپسند ہو، ایسا کوئی کام کرے جو اللہ کے رسول کو ناپسند ہو، اور اس کا کیا کرایا سب بس چلا جاتا ہے۔ تو اسی لیے یہ اپنے بل پر بھی یہ چیز ممکن نہیں ہے، اس کے لیے تو اللہ مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھ تو اسلام پر زندہ رکھ، اور موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے۔ یہ اس بات کی دعا مستقل انسان کرتا رہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ کہ اپنی شخصیت کی تعمیر کے لیے، اپنی خود پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایک خاص طور پر جو ہے انسان ذاتی طور پر اس پر غور کرے کہ میرے اخلاق کیسے ہیں، اس کی اگر کوئی خامیاں اگر آپ کو نظر آتی ہے تو مسلسل اس کی تربیت کرے، سچائی سے ہمیشہ وابستہ رہنے کی مسلسل کوشش کرے۔ دور جدید میں ایک فارمولہ پیش کیا جاتا ہے کہ کسی بھی ادارے کو یا کسی چیز کو وہ اپنی صحیح سمت میں جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے، اور اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ دور جدید میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، وہ یہ کہ SWOT انالائسس کہتے ہیں، SWOT۔ اس کے ذریعے سے آدمی جو ہے اپنے جو کام بھی وہ کر رہا ہے اس کا جائزہ لیتا ہے، اس کا انالائز کرتا ہے، اس کا تجزیہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کی اسٹرینتھ کیا ہے، اس کی ویکنیسز کیا ہیں، اس کی اپارچونٹیز کیا ہیں، اس کے تھریٹس کیا ہیں،
یہ چیزیں جو ہے ہم کو بھی اس طریقے سے اسلام کے مطابق بھی ہمیں اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری اسٹرینتھ کیا ہے۔ اسٹرینتھ سب سے بڑی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے۔ ایک دو نعمتیں نہیں ہیں، ہزاروں نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے۔ ایک وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک جسم کی شکل میں عطا کی ہے، ایک وہ نعمتیں ہیں جو اس کی اندرونی سسٹم کی حیثیت سے ہے، ایک وہ نعمتیں ہیں جو اس کی اطراف و اکناف میں ہیں، ایک وہ نعمتیں ہیں جو پوری کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہے، جب انسان کو ضرورت پڑی اسے استفادہ کرتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس سے آگے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو الگ الگ قسم کے ٹیلنٹس دیے ہیں، اور وہ ٹیلنٹس بھی ایک قسم کی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہے، کہ کسی کو ٹیلنٹ بہت زیادہ ملتے ہیں، کسی کو کم ملتے ہیں، کسی کو بالکل نہیں مل سکتے۔ یہ دونوں بھی چیزیں ممکن ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ اگر ہماری اسٹرینتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں دی ہے جس کو قرآن مجید کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ تو جب اس بات کا احساس ہو آدمی کو کہ یہ سب سے بڑی اسٹرینتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دی ہے، تو اس پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر آدمی اس کو اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے یہ جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں پر جب انسان فخر کرنے لگتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میری کوشش کا نتیجہ ہے، یہیں سے اس کی انسان کی زندگی کی خرابی شروع ہوتی ہے، اور وہ پھر کہیں کا نہیں رہتا۔ تو اسی لیے جو اسٹرینتھ ہے، جو طاقت ہے ہماری، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں، اس پر اللہ کا شکر مسلسل ادا کرنا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ مجھے ایک موبائل فون گفٹ کرتے ہیں تو میں نے آپ سے ہاتھ سے لیا موبائل فون اور لے کر کے کہتا ہوں کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے موبائل فون دیا ہے، اور بڑے اطمینان کے ساتھ میں نے سب کے سامنے شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد ڈسٹ بن میں اس کو ڈال دیا، تو کیا میں نے شکریہ ادا کیا؟ نہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ شکریہ نہیں ہے، شکریہ زبان سے ادا کرنے کا نام نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ شکریہ یہ ہے کہ جو موبائل فون آپ جس کام کے لیے مجھے دیے ہیں، اگر اس کام کے لیے اگر میں استعمال کرتا ہوں تو یہ اس کا سب سے بڑا شکریہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں ہمیں کسی دی ہیں، ہماری زبان کس لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہمارے کان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیے دیے ہیں، ہمارے ہاتھ پیر اللہ تعالیٰ نے کس لیے دیے ہیں۔ یہ سارے کیا اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے دیے ہیں، دوسروں کی پوجا اور پرستش کرنے کے لیے دیے ہیں، دوسروں کے سامنے جھکنے کے لیے دیے ہیں؟ نہیں، یہ سب کا حقیقی شکریہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ان ساری چیزوں کو اللہ کے سامنے کریں، اللہ کی بندگی اختیار کریں۔ یہ آنکھوں کا، یہ کانوں کا، یہ زبان کا، یہ ہاتھ پیر کا، یہ ساری صلاحیتوں کو اللہ کے ایک کام میں یا اللہ کی مرضی میں استعمال کریں۔ یہ سب سے بڑی اسٹرینتھ ہماری ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہماری ویکنیسز کیا ہیں؟ ویکنیسز یہ ہیں کہ ہر انسان کے پاس بہت سی کمزوریاں ہیں۔ کوئی انسان اس دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے۔ کسی کو زیادہ ہے، کسی کو کم ہے، لیکن ہر آدمی کی کمزوری ہے۔ اور کمزوریوں کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ اس کی سوچ محدود ہے، اس کی معلومات محدود ہے، اس کا علم محدود ہے، سب چیزیں اس کے پاس محدود ہیں، کوئی چیز انلیمیٹڈ اس کے پاس نہیں ہے۔ ایسے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آدمی کی یہ جو کمزوری ہے، اس کمزوری کے نتیجے میں انسان کے اندر وہ عاجزی اور انکساری پیدا ہو۔ وہ یہ کہے کہ اے اللہ میں تو کوشش تو بہت کچھ کرتا ہوں کہ کل سے یہ کام کروں گا، لیکن کل میں دیکھتا ہوں کہ اگر میں نے 10 کام میں نے لکھے اور شام میں اگر میں اس کا جائزہ لیتا ہوں، پتہ چلتا ہے کہ میں نے 5 کام کی ہے، 6 کام کی ہے، کبھی 4 ہی کام کیے، 10 کے 10 کام کوئی بھی نہیں کر پاتا۔ ہر آدمی ارادہ کرتا ہے۔ تو گویا کہ جو کام کا ارادہ کرے، جو منصوبہ بنائے اور یہ کہے کہ میں اسلام پر اس طریقے سے عمل کروں گا، اور عمل کرنے کی اگر فہرست بنائے اور اس میں سے سارے چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے، تو بہت کم لوگ ہوں گے جو پورے کر سکتے ہوں گے۔ ہر انسان کہیں نہ کہیں اس میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے، اللہ سے اپنی کمزوری کا ذکر کرے کہ اللہ میں چاہتا تو بہت کچھ ہوں لیکن نہیں کر پاتا،
میں نے وعدہ کیا تھا کہ کل سے میں جو یہ کام کروں گا لیکن نہیں کر سکا، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ گویا کہ آدمی کے اندر عاجزی اور انکساری جب پیدا ہوتی ہے تو وہ پھر آہستہ آہستہ اس کی شخصیت میں نکھار آنا شروع ہوتا ہے۔ اگر اس نے یہ نہیں چھوڑا تو وہ صلاحیتوں پر اگر اترانے لگے تو نہ انسان کو اپنی کمزوریاں سمجھ میں آتی ہے اور نہ انسان کے سدھرنے کے اور اس کی شخصیت کی تعمیر کی کوئی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تیسری چیز ہمارے پاس اپارچونٹیز کیا کیا ہے؟ اپارچونٹیز کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اہم بات قرآن مجید کے اندر فرمائی ہے۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَأَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے آپ سے میرے متعلق اگر پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ کوئی پکارنے والا جب پکارتا ہے تو میں اس کی آواز سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ مجھے پکاریں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت زیادہ پسند ہے۔ وہ پسند یہ ہے کہ آدمی جب اپنے ویکنیسز کا خیال آئے اور اللہ تعالیٰ کو پکارے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تمہارے لیے سب سے بڑی اپارچونٹی ہے، تم مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سب سے بڑی اپارچونٹی ہے۔ اس کا نتیجے میں کیا ہوگا؟ ایک طرف اللہ پر بھروسہ پیدا ہوگا، اللہ پر توکل پیدا ہوگا۔ جب توکل کی بات آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے نام پہ چھوڑ دو، جو کچھ کرنے والا وہی کرنے والا ہے۔ میں توکل کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے۔ توکل کے معنی ہے صحیح اور توکل ہے، یعنی ہماری بساط پر ہم جتنی کوشش کر سکتے ہیں وہ کوشش کریں، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے ہمارے ذمہ جو کام تھا وہ ہم نے نہیں کیا اور کہے کہ جو کچھ بھی اللہ کرا ٹھیک کرے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک نوجوان ایک بزرگ کے پاس آیا، اس نے کہا کہ مجھے نیک اور صالح کی اولاد کی یہ دعا کیجیے۔ انہوں نے دعا کر دی۔ دوسری بار آیا، تیسری بار آیا، چوتھی بار آیا، ایسے کئی دن گزر گئے تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ میاں یہ بتاؤ کہ تمہاری شادی ہو کے کتنے سال ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی شادی نہیں ہوئی۔ تو شادی نہیں ہوئی، اب اولاد کے لیے خواہش کر رہے ہیں آپ، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پتہ چلا کہ پہلے تو شادی کیجیے، اس کے بعد پھر اولاد کے لیے دعا بھی کریے۔ تو معلوم یہ کہ توکل کے معنی یہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی صحیح کرے، کوشش کرے، ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کر دے، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرے۔ یہ سب سے بڑی اپارچونٹی ہے۔ اب ہمارے لیے تھریٹس کیا ہیں؟ یہ ہے کہ میں ہر کام اچھے سے اچھا کرنا چاہتا ہوں، خوب سے خوب تر کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری کمزوری یہ ہے میری پوری کوشش کے باوجود میں ویسا نہیں کر پاتا جیسا کہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے، اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ انٹرویو جب لیا جاتا ہے تو انٹرویو کے جو سوالات ہوتے ہیں ان سوالات کے جوابات بہت اطمینان کے ساتھ میں دے دیتا ہوں، لیکن میرے سوالات کی بنیاد پر سامنے والا مجھے سلیکٹ نہیں کرتا۔ سامنے والے کا اپنا ایک کرائٹیریا ہے اور وہ اس معیار کے جوابات کو پسند کرتا ہے۔ اگر اس معیار کے جوابات اگر اس کو مل جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ سلیکٹ کرنا نہیں کرنا اس کے اختیار میں ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ہم جو عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے ویسا عمل ہم کرتے ہیں، بہت مشکل ہے۔ اسی ایک اس کو اس حدیث سے دیکھا جائے، نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے یا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ پھر یہ تصور کرو کہ اگر کم سے کم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو کم سے کم یہ تو سوچو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو گویا کہ ایک احساس انسان کے اندر ہو جائے۔ ایک بزرگ کی روٹی کی دکان تھی، وہ جو ہے روٹی بیچتے تھے، اس زمانے کا جو بھی کوائن تھا کوائن لیتے اور دے دیتے تھے۔ ایک دن کسی آدمی نے ایک نقلی کوائن لایا اور دیا، انہوں نے دیکھا، کوائن رکھ لیا، روٹی دے دی۔ دوسرے دن لایا، تیسرے دن لایا، چوتھے دن لایا، وہ نقلی سکہ آتے جا رہا ہے، لے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پھر روٹی دے رہے ہیں۔ اس شخص کو اندازہ ہو گیا کہ یہ آدمی کو اصلی اور نقلی میں فرق نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اپنے دوستوں کو بتانا شروع کیا۔ اب ہر دوست بھی جو ہے نقلی سکہ لا کے دے رہا ہے اور روٹی لے کے جا رہا ہے۔ ایک دن ایسا ہو گیا کہ ان کے پاس اصلی سکے آنا کم ہو گئے، نقلی سکے بڑھ گئے۔ تو جب حالت ایسی ہو گئی
کہ اب بالکل گزارا نہیں ہو رہا تھا، تو اس وقت انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ لوگوں نے اصلی سکہ لا کر کے دیا، میں نے روٹی دی، لوگوں نے نقلی سکہ لا کر کے دیا، یہ جانتے بوجھتے کہ یہ نقلی ہے، پھر بھی میں نے روٹی دی۔ اگر یہ عمل تجھے پسند ہے، میری ایک التجا ہے، وہ یہ ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں وہ اصلی ہے نقلی ہے مجھے نہیں پتا۔ جس طریقے سے اصلی سکے کی جگہ نقلی سکے کو جانتے بوجھتے کہ یہ نقلی ہے میں نے قبول کیا، اے اللہ تجھ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ میرا جو عمل ہے وہ اصلی ہے نقلی ہے میں نہیں جانتا، اصلی کی جگہ تو نقلی کو قبول کر لیا۔ یہ ہے سب سے بڑی چیز۔ تو یہ چیز انسان کے اندر کب پیدا ہوتی ہے؟ جب اس کو احساس ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں ویسا نہیں کر پا رہا ہوں جیسا اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتا ہے، اور جب یہ چیز اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز انسان کیا کرتا ہے؟ توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ سے بار بار رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، توبہ کر کے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول یا اے اللہ تعالیٰ میں نے بہت کوشش کی لیکن میرے مولا جیسا تو چاہتا تھا میں نہیں کر سکا، میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دے۔ تو یہ چیز انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ عزیزوں اور دوستو، جن حالات میں اس وقت ہم اپنے ملک سے گزر رہے ہیں اور عالمی جو حالات اس وقت چل رہے ہیں اس پر تفصیل سے گفتگو کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ لوگ اخبارات پڑھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں اور مختلف نیوز آپ لوگ سنتے ہیں۔ ایسے حالات میں ہمارے اپنے لیے کیا ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سر ڈالی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو اسلام ایسی بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، اس میں میرے اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، میری اور آپ کی کوئی کوشش نہیں ہے، محض اللہ کا فضل اس کا کرم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دے دیا ہے۔ لیکن جب دیا ہے تو اس کے پیچھے ایک ذمہ داری ڈالی ہے، وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اب کوئی نبی کوئی رسول آنے والا نہیں دنیا کے اندر۔ اب یہ کام آپ کی ذمہ داری ہے، اب اسلام کو ریپرزنٹ کرنا، جس اسلام کو ابھی تک بتائے، یہ اسلام کو جس کو ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے ایران کے دربار میں بتایا تھا، اس اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ذمہ داری میری اور آپ کی ہے۔ کیسے پیش کریں گے؟ اس کے لیے سب سے پہلے اس بات کوشش کریں کہ ہم اس ملک کے جو پازیٹیو چیز تھنکنگ ہے اس کو ہم پہلے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جس ملک میں میں اور آپ رہتے ہیں، یہ ملک بہت ہی وسیع و عریض ملک ہے، تقریباً 140 کروڑ کی آبادی یہاں پر رہتی ہے، کئی قسم کے مذاہب یہاں پر موجود ہیں، تو اس یہاں کی عوام کی بھی کچھ خاص قسم کا رجحان ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ یہاں کی جو عوام ہے وہ مذہب پسند ہے، اس کو ماننا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ہماری ان کی کہیں نہ کہیں معاشرتی یعنی سوشل اسٹیٹس ہمارے ملتے جھلتے ہیں بہت سی چیزوں کے اندر۔ ان کے پاس روحانیت کا ایک تصور ہے کہ گیان دیان خدا سے تعلق ایک بنانے کا ایک سسٹم ان کے پاس موجود ہے، اخلاقی قدروں کا، سوشل ویلیوز یا ایتھیکل ویلیوز جسے یا مورل ویلیوز جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اس کا کچھ نہ کچھ ہمارے سماج کے اندر، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، یہ اس کے اندر موجود ہے۔ یہاں کی عوام کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہر مذہب کو آزادی ہونی چاہیے، ہر مذہب کا احترام کرنا چاہیے، ہر مذہب کو زندہ رہنے کا یہاں پہ موقع ملنا چاہیے، اور جو آدمی جس مذہب کو صحیح سمجھتا ہے اس کے اوپر چلنے کا اس کو اختیار ہونا چاہیے۔ یہاں کی عوام کا مزاج ہے۔ جب عوام کا یہ مزاج ہے تو یہاں کی حکومتوں کا بھی اس میں ایک بہت بڑا اہم ترین رول ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں کی حکومتیں عیدوں کے موقع پر، تہواروں کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ عیدوں پہ گورنمنٹ جو ہے چھٹیاں دیتی ہے، ہالیڈیز دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہاں کی جو عوام ہے اس کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں یہ ہمیں اس کا اندازہ ہو تو پھر ہم اسلام کو پیش کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہو سکتی ہے۔ پھر اس بات کو آپ دیکھیے کہ یہاں کی عوام کے اندر عبادت کا ایک تصور ہے، مراقبے کا ایک تصور ہے، مذہبی رسومات کا ایک تصور یہاں پر ہے، اور وہ اپنی زندگی کا لازمی جز سمجھتے ہیں۔ یہ سب روزمرہ کا ہمارے معمول ہے، اور اکثریت کے اندر روحانیت ایک خاص قسم کا
ज्ञान ध्यान और खुदा से ताल्लुक़, ये किस्म की जो है समाज हमारा पाया जाता है। यहाँ की पॉजिटिव चीज़ों में एक और चीज़ है, यहाँ पर ख़ानदानी निज़ाम बहुत मजबूत है, फैमिली सिस्टम बहुत मजबूत है। अगर आप यूरोप और अमेरिका में चले जाएंगे तो फैमिली सिस्टम वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर सिंगल पेरेंटिंग का सिस्टम है। यहाँ पर जो है फैमिली से टूटे हुए फैमिली नज़र आते हैं। यहाँ पे अभी भी है कि 10-10 भाई 10-10 बहनें मिलजुल करके रहना चाहते हैं, जॉइंट फैमिलीज़ का यहाँ पर तस्वुर है। फिर उसके साथ ये कि सच्चाई, बड़ों का अदब व एहतराम, मेहमान नवाजी, और यहाँ तक कि कभी कभी मेहमान को वो लोग खुदा समझते हैं, या घर पे कस्टमर अगर आए तो कस्टमर को खुदा समझते हैं। एक मिजाज है यहाँ के लोगों का, और मजहबी तालीमात की एक जड़ें यहाँ पर बहुत मजबूत है। ऐसे हालात के अंदर हम जो काम कर सकते हैं इस मुल्क के हालात के अंदर, जिस तरीक़े से रबी बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला ने रुस्तुम दरबार के सामने इस्लाम की दावत पेश की थी, वहाँ के पूरे जोग्राफिया को और वहाँ के दरबारियों को जिस तरीक़े से महसूस करके इसको जवाब दिया था, उसी तरीक़े से यहाँ की इंसानियत को जहन्नम की आग से बचाने का प्लान हमको बनाना चाहिए। इसलिए कि कल क़ियामत के दिन अल्लाह ताला हमसे ही पूछने वाला है। कुरान मजीद ये कहता है कि फ़लनस्अलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम वलनस्अलन्नल मुरसलीन, कि अल्लाह ताला ज़रूर हम उन लोगों से पूछेंगे जिसको हमने किताब दी थी, और हम उन लोगों से भी सवाल पूछेंगे जिस तक किताब पहुँची, उसके बाद उन्होंने क्या उसका जवाब दिया। तो कम से कम अल्लाह ताला के पास हम जा कर के ये कहें कि अल्लाह हमसे ये हो सका, हमने बात पेश की है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर देखिए कि इस सिनेरियो को अगर हमारे सामने है, इस तरह के मिजाज के लोगों के सामने है, तो किस तरीके से हम लोगों के सामने बात पेश कर सकते हैं, उसका एक मुस्बित पहलू, एक पॉजिटिव थिंकिंग हमारे सामने आती है। लेकिन इसके साथ एक दूसरा पहलू भी है, कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव थिंकिंग है यहाँ पर। और नेगेटिव थिंकिंग एक बड़ी चीज़ यहाँ पर जो पैदा हुई है वो उस ज़माने में हुई जिस वक्त कम्युनिज़म का जो पूरी तरीके से उरूज था, जब यूएसएसआर दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा मुल्क था। उस ज़माने में अमेरिका और सोवियत यूनियन ये बड़े जो है सुपर पावर माने जाते थे। लेकिन जब कम्युनिज़म का ज़वाल आया तो अब बातिल को इस्लाम के मुकाबले में ठहरने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, इसलिए कि इस्लाम की तालीमात के अंदर बड़ी कशिश है, इंसान बड़ी आसानी के साथ उसकी तरफ रुजू हो सकता है, लेकिन अपने बातिल निज़ाम को कैसे वो बाकी रखे, इसके लिए उन्होंने क्या किया, इस्लामोफोबिया का एक हवा खड़ा किया। और उसके ज़रिए से क्या किया उन्होंने कि इस बात की कोशिश की बड़ी चालाकी के साथ कि सबसे पहले लोगों के दरमियान ये बात को वाज़े करने की कोशिश की कि इस्लाम सेकुलरिज़म का मुखालिफ है, इस्लाम जमहूरियत का दुश्मन है। ये नेगेटिव चीज़ें फैलाने की कोशिश, पूरी दुनिया को हमनावा बनाने की उन्होंने कोशिश की, और इंटरनेशनल लेवल पर एक जाल इन्होंने बिछाया है। इसके नतीजे में इस्लामोफोबिया जो है उसको आज हमको समझने की ज़रूरत है। इस्लामोफोबिया क्या है अगर आप पूछें तो सबसे पहले ये है, इस्लामोफोबिया नाम है इंसानियत को इस्लाम से दूर रखा जाए। ये चीज़ हमें समझनी चाहिए, इसलिए कि यहाँ पर इस मुल्क में अल्लाह के दीन का अगर आप काम करना चाहते हैं, ये चीज़ को समझे बगैर आप नहीं काम कर सकते। तो यह समझना पड़ेगा कि इस्लामोफोबिया ये है कि इस्लाम से इंसानों को दूर रखा जाए। इसके लिए इन्होंने इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की, इसके लिए ऐसे इश्यूज़ उठाए, कभी जो है ख़वातीन के मसाइल उठाते हैं, कभी कहा जाता है कि जायदाद में तकसीम लोग बराबर नहीं करते, लड़कियों को एक देते हैं लड़कों को अलग देते हैं, कभी कहते हैं कि इनके पास तलाक़ की कैफियत ज़्यादा है, कभी खुला के बारे में कहते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की गलत फहमियाँ फैलाने की पूरी कोशिश की जाती है। सबसे बड़ी चीज़ अगर आप देखेंगे तो मुसलमानों को गैर मुस्लिमों को दूर रखने की पूरी कोशिश की जाती है। नतीजे के तौर पर अगर आप देखेंगे वेल प्लान तरीके से गैर मुस्लिमों की कॉलोनियाँ अलग बनती जा रही हैं, मुसलमानों की कॉलोनियाँ अलग बनती चली जा रही हैं। हत्ता कि आप कभी उन इलाक़ों में जाएं और आप किराए के लिए घर मांगे तो मुसलमानों को घर किराए पे नहीं मिलेगा, हालांकि मुसलमान इतने भी ख़राब नहीं हैं जितना कि पेश किया जाता है। क्यों? वो चाहते हैं कि अगर इन लोगों ने अगर इस्लाम पर अमल किया और वो चीज़ अगर ये देखेंगे तो इससे मुतासिर होंगे। इसे बचाने की इन्होंने ये कोशिश की है। इसके लिए इन्होंने कुछ टर्मिनोलॉजीज को घड़ा है, इस्तिलाहात घड़ी हैं। इन्होंने कहा कि इस्लाम तो दहशतगर्द है या इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है। कभी कहते हैं कि नहीं नहीं,
اسلام کے اندر تو دہشت گردی نہیں ہے، بلکہ جتنے دہشت گرد ہیں وہ سب مسلمان ہیں۔ کم سے کم یہ بات تو انہوں نے پیش کی۔ اسلام انتہا پسندی کا مزاج پیدا کرتا ہے، ایکسٹریمسٹ لوگ ہوتے ہیں یہ، مسلمان کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، مسلمان جذباتی ہوتے ہیں، مسلمان تنگ نظر ہوتے ہیں، صفائی ستھری کا خیال نہیں رکھتے لوگ، یہ سب باتیں پھیلانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پہ کہیں نہ کہیں کچھ سچائی بھی ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ وہ سچائی یہ ہے کہ ہم بھی کبھی کبھی ان چیزوں کو مینٹین نہیں کر پاتے، یہ ہماری بھی کمزوری ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، یہ سب بندگی رب کو سمجھنے میں رکاوٹ بننے کے چانسز زیادہ ہیں اس کے اندر۔ مسلمانوں کی جان، مال، عزت، ان کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانے کے لیے سارے کھیل کھیلے جا رہے ہیں۔ اس ملک کو کہ عوام کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ اس کا نقصان، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف ایک مسلمانوں کا نقصان ہے تو نہیں، بلکہ مسلمانوں کا نہیں، سارے انسانوں کا نقصان ہے۔ اگر گھر میں 4 بھائی رہتے ہیں، 4 بھائی مل کر کے اگر ایک بھائی کے ساتھ اگر نقصان پہنچاتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ایک بھائی کا نقصان کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ ایک بھائی اگر کمزور ہو رہا ہے تو وہ 4 کے 4 بھائی کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر وہ بھائی بھی اگر ترقی کر جائے تو چاروں بھائی خوشحال ہو سکتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ مزاج جو ہے ان حالات کے اندر ہماری جو عوام ہیں، ہمارے ساتھ جو دوسرے لوگ رہتے ہیں، ان کے سامنے اس بات کو پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں، یہاں نقصان صرف جو ہے ہمارا نہیں ہے بلکہ تمہارا بھی ہے۔ یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ ان حالات میں مسلمانوں کا اس حیثیت سے اٹھنے کی ضرورت ہے کہ انسانوں کے نجات دہندہ اگر کوئی ہے تو آپ ہیں۔ انسانوں کو اگر کوئی سیدھا راستہ دکھا سکتے تو آپ دکھا سکتے۔ کیوں؟ دوسروں کے پاس کوئی واضح کانسیپٹ نہیں ہے۔ کبھی کوئی کالے کپڑے پہن کر نکل رہا ہے، کوئی لال کپڑے پہن کر نکل رہا ہے، کوئی ننگا نکل رہا ہے، کوئی جو ہے بغیر چپل کے پھر رہا ہے، وہ کب سمجھ رہا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں؟ اس کے مقابلے میں اسلام یہ ساری چیزوں سے اوپر کے انسان کو انسان کی حیثیت سے پیش کرتا ہے۔ یہ جو انسانیت کا جو کانسیپٹ ہے، ان کو ان حالات میں پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور انہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ جو تعلیمات اسلام کے اندر ہے، یہی تعلیمات تمہاری مسائل کا اصل میں حل ہے۔ انسانوں کو سودی قرضوں سے بچانے کے لیے اگر کوئی سسٹم ہے تو اسلام کا اکنامیکل سسٹم موجود ہے۔ انسانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، انسانوں کے درمیان اونچ نیچ کو ختم کرنے کے لیے قرآن مجید نے جو تعلیم دی ہے کہ تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، تم میں کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ اہل ملک کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پہ ایک آدمی دوسرے آدمی کا استحصال کر رہا ہے تو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اس کے ذریعے سے صرف نفرتیں بڑھے گی، لیکن نفرتوں کو ختم اگر کیے جائیں گے تو ہم سب مل کر کے بھی رہیں گے، ہماری بھی ترقی ہوگی، تمہاری بھی ترقی ہوگی۔ اور عزیزوں اور دوستو، دین کو اس طریقے سے پیش کریں جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید نے سورہ یاسین میں اس بات کا حکم دیا، انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو۔ اصل چیز یہ ہے کہ جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ گے، اس وقت تک تم جو ہے دنیا میں کتنا ہی نیک کام کرو، وہ نیک کام تمہارا قبول نہیں ہوگا۔ نیک کام قبول کرنے کے لیے، کیونکہ نیکی کا کام صرف مسلمان نہیں کرتے، دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، تو انہیں اہل ملک کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے۔ ایک دوسری چیز ہمارے ملک کے حالات کے حساب سے تقابلی مطالعے کی ضرورت ہے، کمپیریٹیو اسٹڈی کی ضرورت ہے ہمارے لیے، اور کمپیریٹیو اسٹڈی کے ذریعے سے ہم لوگوں کے سامنے بات کو رکھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک مثال میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر تھے، اور اس حالات کے اندر وہاں انہوں نے ایک غیر مسلم ماحول کے اندر رہنے کے باوجود کس طریقے سے انہوں نے اسلام کی دعوت پیش کی۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 39 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا صاحب السجن ارباب متفرق خیر ام اللہ الواحد القہار، اے زندہ کے ساتھیو، اے جیل کے ساتھیو، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق خدا بہتر ہیں یا وہ ایک خدا بہتر ہے۔ تم اتنے ہزاروں خدا تم بنا لیے ہیں، یہ خداؤں کی سب کی پرستش تم کرنا بہتر نظر آتا ہے یا ایک خدا کی بات ماننے کے لیے آسان نظر آتا ہے؟ انسان کا دل اور ضمیر گواہی دے گا نہیں، ایک خدا ہی صحیح ہے، اس لیے کہ 10 آدمی کی بات سن کر کے ایک آدمی عمل نہیں کر سکتا، ایک آدمی کی بات سن کر کے 10 آدمی عمل کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے ایک خدا کی بات سن کر کے ہزاروں لوگ عمل کر سکتے ہیں،
لیکن ہزاروں خداؤں کی بات سن کر کے ایک آدمی عمل نہیں کر سکتا. یہ بہت کامن سینس کی بات ہے. تو یوسف علیہ السلام نے اس طریقے سے دعوت دی ہے. ایک بات اور ہے, یہاں پر عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ایک ہمارا مزاج ہے کہ ہم کبھی کبھی میں صحیح آپ صحیح کی بات شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں پر کبھی ڈیبیٹ کی کیفیت میں, ڈیبیٹ میں وہ کیفیت نہ ہو جو مناظرہ ہو, کہ ہم اپنے آپ کو جیتنے کی کوشش نہ کریں. تھوڑی دیر ہارتے ہیں تو مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے, لیکن سامنے اگر آدمی سیدھے طریقے سے سننے کے لیے تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ ٹائم چینج کیجئے, دوسری مرتبہ بات کریے, لیکن مناظرے کی کیفیت میں مت لائیے اس کو, ہار جیت کی کیفیت مت بنائیے. ہار جیت کی کیفیت بنائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اگر کچھ چرب زبان ہو, جو اچھے ڈائلاگ اگر وہ جانتا ہو تو آپ کو زیر کر دے گا. تو اسلام کا کام یہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے کہ آپسی ڈائلاگ تو کیا ہے, لیکن جب معاملہ الجھنا تھا تو آپ نے روک دیا, پھر دوسری ملاقات میں اس کو بات کی. تو اسلام ایک طریقے سے پیش کرتا ہے. اسلام ایک اور چیز پیش کرتا ہے کہ برائی کو برائی سے دفاع نہیں کیا جا سکتا. گندے کپڑوں کو گندے پانی سے نہیں دھویا جا سکتا, گندے کپڑوں کو صاف پانی سے دھویا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے بتایا کہ ادفع باللتی ہی احسن ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نیکی بدی یکساں نہیں ہو سکتے. ایک نیک کام کرنے والا, ایک برائی کرنے والا, دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو. تم دیکھو گے کہ جس کی عداوت ہے, جس کی تمہارے ساتھ دشمنی ہے, وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. قرآن کا وعدہ ہے کہ آج جو آپ کے ساتھ جو دشمنی کر رہے ہیں, ان کی دشمنیوں کو ختم کرنے کا آسان ترین فارمولہ یہ ہے کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ برائی کر رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ برائی مت کریے, آپ ان کے ساتھ اچھائی کیجیے, اور اچھائی کے ساتھ اگر آپ کریں گے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اس وقت ایک اہم ترین ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ برادران وطن کے ساتھ اچھے اور گہرے تعلقات بنانے کی ضرورت ہے. ان کے ساتھ اٹھیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, کھائیں پیئیں, خوشی اور غم میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں, اور اس موقع کی مناسبت سے مناسب الفاظ میں ان کی نصیحت کریں اور اسلام کو ان کے سامنے پیش کریں. شادی بیاہ کے موقع ہو سکتے ہیں, افطار کا موقع ہو سکتا ہے, عیدین کا موقع ہو سکتا ہے, جہاں پر آپس میں ہم لوگ کو ملنا چاہیے, بات چیت کرنا چاہیے. اور بات چیت کے ذریعے سے جب ان کے پرسنل مسائل کے اندر ہم دلچسپی لیتے ہیں تو اس وقت پوچھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے, تو ہم بتا سکتے ہیں کہ اس سے بہترین حل تو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, اس کا بہترین حل تو قرآن نے بتایا ہے, اس کا بہترین حل تو اللہ تعالیٰ نے تم کو سکھایا ہے. جب وہ بات آپ ان کے سامنے پیش کریں گے, لوگ یہ محسوس کریں گے کہ یہ چیز تو ہمارے پاس بالکل اجنبی, ہم نہیں جانتے یہ چیز. تو گویا کہ ایک بہترین وقت ہے, توحید کا, رسالت کا, آخرت کا پیغام انسانوں کو سامنے دینے کی ضرورت ہے, اور تمام انسانوں کا حل یا تمام انسانی مسائل کا حل اگر کسی کے پاس ہے تو اسلام کے پاس ہے. اس بات کو ہمیں پیش کرنے کی ضرورت ہے. اور تعلقات جب مضبوط ہوں گے تو نفرتیں دور ہوں گی, تعصب میں دور ہوگا, انصاف ہوگا, اخلاقی قدریں ہوں گی. عزیزوں اور دوستو, اپنی گفتگو کے آخری مرحلے میں ایک دو باتیں کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو اہم ترین ذمہ داری ڈالی ہے, اس ذمہ داری کو اگر ہم انفرادی طور پر, انڈیویجول طور پر سب سے پہلے ہم سیٹ کر لیں تو انشاءاللہ آگے کا مرحلہ ہمارے لیے آسان ہوگا. سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اگر ہم اپنے آپ کو اور اہل گھر والوں کو اگر جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں گے تو ہمارے گھر اگر تھوڑا سا رول ماڈل بن جائے تو انشاءاللہ معاشرے کو سدھارنے میں ایک بڑا اہم ترین رول ادا کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کو پڑھنے, سمجھنے اور اسلام کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.